ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله تعالى عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بے شبہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کی آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد خلاصہ قرآن، سماعت قرآن کی 7ویں پارے کی تفسیر آج آپ کے سامنے ہونے جا رہی ہے. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے جس طرح گزشتہ ہم نے سورہ مائدہ کی 26 آیات پر گفتگو کی تھی، اسی طرح آج ساتویں پارے کی ابتدائی سے کچھ آیات کا آج ہم تلاوت و سماعت کا موقع اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسے سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ
فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة۔ اللہ رب العالمین نے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 تا 91 تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس 7ویں پارے کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو حکم مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ترجمے کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، جو مانتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں؟ اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ایمان والوں کی رفاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ہمارے پاس کون سا ایسا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں؟ اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے اسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کر لو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان آیات کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان آیتوں میں فرمایا، جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو یہ قرآن جو آپ سن رہے ہیں یہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام ہے، یا صحیح احادیث جو آپ سنتے ہیں تو وہ احادیث رسول کی طرف نازل کردہ کلام ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رسول کی جانب نازل کردہ کلام کو جب کبھی مومن سنتے ہیں تو حقانیت کے ساتھ اس پر یقین اور ایمان ہونے کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جب انسان کے سامنے حق آتا ہے، جب اس کے باطل کی بے بسی نظر آتی ہے تو جس کے دل میں ایمان پھلتا اور پھولتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب،
ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، ان لوگوں میں لکھ لے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے اس بات کی طرف بھی مجھے اور آپ کو اشارہ مل رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب کبھی ایمان کی بڑھوتی ہو یا حق اور باطل کے درمیان ہمیں تمیز ہو، ہم حق کو سمجھنے لگے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ اے اللہ ہمیں بھی جو ہے تصدیق کرنے والے، یقین کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے، جو ایسا دعا کرتے ہیں، جو ایسا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو حرام مت کرو۔ حلال چیزوں کو حرام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ یعنی آج کل تو لوگ اپنی مرضی سے، ان کا دل نہیں چاہتا، ان کو اچھا نہیں لگتا، تو کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جب یہ آیت کریمہ رسول کی طرف نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ ایمان والے سنے، تو سن کر ہماری طرح سند ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ سوال کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گوشت نہیں کھاتا تھا، نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ گوشت کھانے سے میری شہوت بڑھتی ہے، اس لیے میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں، میں اس کو نہیں چھیتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو تم حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سبب بتایا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے آیت نازل کر کے کہہ دیا کہ اس طرح جو کوئی بھی ہماری حلال کردہ چیز کو حرام کر لیں گے، یہ حد سے گزرنے والے ہیں، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑا کا گوشت نہیں کھاتے مولوی صاحب، ہمیں وہ نہیں کھاتے مولوی صاحب، کیوں نہیں کھاتے؟ سبب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس نہیں کھاتے۔ یہاں صحابہ اکرام کو جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی نے سنائی، تو وہ لوگ خود آ کر اپنی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں خود بیان کرنے لگے اور بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، جیسے میں نے ابھی حدیث سنایا آپ کو کہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، کوئی بھی گوشت نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جب گوشت کھاتا ہوں تو گوشت کے کھانے کے سبب مجھے جو ہے شہوت بڑھتی ہے، اس لیے میں جو ہے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کہا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرنا اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حد ہے، انسان طبیعت نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے، 2-4 لقمے کھا سکتا ہے، لیکن نہیں میں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا، میں وہ کھاؤں گا ہی نہیں، اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ کوئی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حرام نہیں کرنا۔
بہت سے لوگ اپنی مرضی سے نہیں یہ بھی نہیں کھاتی، میں یہ بھی نہیں کھاتی، یہ بھی نہیں کھاؤں گی، اس طرح کہہ کر جو ہے اپنے اوپر خود حرام کر لیتے ہیں یا اس غذا سے ناک چڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے معلوم؟ اس کی اہمیت ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، ان باتوں کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں کہ گھر کی عورتیں، بچے یا پھر گھر کے مرد کون سے کھانوں پہ کیوں ناک چڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ باتیں نہیں۔ لیکن بعض اوقات گھر کے آدمی کو، گھر کے نظام کو یا گھر کی تربیت کے لیے کچھ چیزوں پر بولنا ٹوکنا ہوتا ہے، لیکن بولنا ٹوکنا حرام کرنا نہیں ہے۔ کبھی عورت سالن کو خوب جلا دے یا پھر کبھی جو ہے مرچ نمک کا اس طرح زیادہ کر دے تو عورت کو بولنا پڑتا ہے، تربیت کے لیے اسے ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسے میں کھاؤں گا ہی نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، اس طرح نہیں۔ اکثر کبھی بیماریوں کی وجہ سے، کچھ دواؤں کے اعتبار سے کچھ ڈاکٹرز جو ہے کچھ چیزوں کو منع کر دیتے ہیں، ایسا منع کرنے پر آپ کو اس بیماری کی وجہ سے وہ چیز حتی الامکان آپ کے لیے درست ہوتی ہے، آپ احتیاطاً اس کو کھانا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو منع کردہ چیز بھی آپ جو ہے حرام نہیں کرنے کا حکم ہے، لہذا آپ اسے کھا کر اپنی بیماری کو اور بڑھائیں، ایسا بھی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو لہذا آگے چلتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، جو حلال ہے، اچھی ہے، پاک ہے، انہیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کھانے کے بعد لوگوں میں شہوت آنے کی بات عام ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو حلال چیزیں ہیں، مرغوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، کیا کیا ہے حلال کھاؤ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ڈرتے ساس سے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا ڈال لے کے چوری سے کھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کھانے کا معاملہ ہے، کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، کھاؤ پیو، لیکن حد سے آگے مت بڑھو، اور جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اندر تقوی باقی رہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ گرفت اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے۔ اب اللہ حلال کھاؤ کہہ رہے ہیں اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرو کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری مسلمان قوم میں ایک عجیب بیماری بھی نظر آتی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ بات بات پر اماں کی قسم، باوا کی قسم، دادا کی قسم، بچوں کی قسم، کھانا کھاؤ اللہ کہہ رہا ہے، ہم لوگ قسمیں کھانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے کی قسم، اماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ قسمیں کھانا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری یہ قسموں کو تکیہ کلام مت بناؤ، اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا۔ لغو یعنی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ویسٹ چیز پہ بول لے رہے ہیں، جس کا کوئی تم لوگ اقرار کر کے مضبوطی سے نہیں بول رہے، یا بولتے بولتے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ ہر بات پہ قسم کھا رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے عادی ہو کر زبان سے بے ساختہ نکلنے والے قسموں کے اوپر ہم تمہیں پکڑ یا گرفت نہیں کریں گے، بلکہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کریں گے، تمہاری پکڑ کریں گے جن کو تم قسموں کو مضبوط کر دو۔ مضبوط کرنا کیا ہے؟ قسموں کو مضبوط کرنا یہ ہے کہ نہیں میں قسم کھا لیا ہوں اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں میں قسم کھا کے بولی ان سے بات نہیں کروں گی، میں قسم کھا کے بولی ان کے گھروں کو نہیں دیکھوں گی، میں قسم کھا کے بولی ان کے دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گی۔ یہ تاکید کر کے مضبوطی سے قسم کھا کے پھر وہ قسم کھائی ہوئی چیز کو نبھانے کے لیے انہوں سامنے آئے تو منہ پلٹا لینا، انہوں میرے کو دیکھے تو کیا فرق پڑتا، میں نہیں دیکھتی ان کو بولنا، اس طرح کی یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہیں، سامنے والے سے
برات کا اظہار کرنا یا اس سے دوری ہونے کے جتنے بھی حرکتیں ہیں وہ تمام کر کے بتانا، یہ کیا ہے؟ قسم کو مضبوط کر دینا ہے۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی ایسا کام کرے گا، اپنی ضد پہ اڑے گا یا اپنی قسم کو پورا کرنے پہ تلا ہوا ہوگا، اس کو 10 آدمی کو کھانا کھلانا ہوگا، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ جھوٹی قسمیں معاشرے میں بہت کثرت سے لوگ کھا لیتے ہیں۔ بہو کو ساس نہیں سمجھ میں آئی تو بہو قسمیں کھا لیتی ہے، اور اسی طرح ساس کو بہو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بہو قسمیں کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو قسمیں نہیں کھاؤ، بلکہ اللہ نے جو حلال غذا تمہارے پاس رکھی ہے وہ کھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو کوئی ایسے چوپ چوپ کے قسمیں کھائیں گے اور ان قسموں کو مضبوط کریں گے تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ 10 آدمی کو کھانا کھلانا جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں اس طرح کا، یا ان کو کپڑے دینا جس طرح کے وہ پہنتے ہیں، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ لوگ قسم کھانا مذاق سمجھے ہوئے ہیں، قسمیں کھا کر وہ قسموں کو نبھانے کے لیے۔ ایک میرے بچپن کا پڑھنے کے دور کا واقعہ مجھے یاد ہے، اب قسم کی بات آئی تو مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے کسی کی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات کی اور رشتہ طے بھی ہوا، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے اس نے نکاح کرنے سے انکار کیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو کچھ جاہل لوگوں نے اس سے جو ہے دباؤ ڈال کر کہا کہ تم اگر ہماری لڑکی سے نکاح نہیں کرتے تو یہ محبوب سبانی کے چھلے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو، تم زندگی میں کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیسا ظلم ہے، دیکھیے سوسائٹی میں ایسے ظلم بھی ہو رہے ہیں، جبکہ وہ غیر اللہ ہے، وہاں پر قسم کھانے کی اجازت ہی شریعت نے نہیں دی ہے، غیر اللہ کی قسم کھلائی گئی، اور وہ بندہ قسم کھا کر میں سمجھتا ہوں آج تک بھی کنوارا پڑا ہے، میرا جہاں تک علم ہے، میرے بچپن کی بات بتا رہا ہوں۔ اس بندے نے آج تک اس قسم کے ڈر سے آج تک نکاح نہیں کیا، کیونکہ میں نے قسم کھایا ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے۔ قسم بھی تم کھاتے ہو تو اس کی سزا کیا کیا ہے اللہ نے بتا دیا۔ نمبر 1، 10 آدمی کو کھانا کھلائیں گے جیسا تم کھاتے ہو گھر میں، یا پھر 10 آدمی کو کپڑا پہنائیں گے جس طرح کا کپڑا تم پہنتے ہو، یا پھر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر کسی کی طاقت میں نہیں ہے، 10 آدمی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 آدمی کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، اور ایک غلام یا لونڈی کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اس بندے کو اگر اللہ کے ان احکامات کا علم ہوتا تو کیا وہ قسم کے نام پہ ساری زندگی کنوارا رہتا؟ کیا ایک مسلمان ایک قسم کی زد میں اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ہوں کہہ رہا ہے، گرفت کرتا ہوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے قسم کھا لینے سے پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور ماؤں، اس لیے کہ قسمیں بات بات پر نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کبھی کھانے کی نوبت آ بھی گئی تو کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 آدمیوں کو کپڑا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ یہ تینوں کرنے کی اگر طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، لوگ ہر وقت سستا ہی دیکھتے رہتے۔ 10 آدمی کا کھانا آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی گھر میں جو روز کھاتے ہیں ویسے 10 آدمی کا کھانا ایک دن میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے 2 آدمی کے ساتھ کھا کے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے اللہ نے جو جو کہا ہے وہ کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو اللہ نے 10 آدمی کے کھانا کہا تو 10 آدمی کا کھانا کریے، یا 10 آدمی کے کپڑے کہا 10 آدمی کے کپڑوں کا انتظام کریے، یا 10 آدمی کے کپڑوں کے علاوہ اللہ نے آپ کو اور کچھ
زیادہ توفیق دی ہے۔ جیسے غلام لونڈی آزاد کرنے کا دور تو آج نہیں رہا، لیکن اس سے علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں جو جیلوں کے اندر چھوٹے موٹے جرموں کی وجہ سے قید ہیں، جن کے اوپر حکومت جرمانہ لگا دیتی ہے کہ اتنے 1000 روپے تمہارے اوپر جرمانہ، وہ جرمانہ بننے پر اگر وہ بندہ گھر کو آ سکتا ہے تو آج کے دور میں یہ کام بھی اس قسم کے کفارے میں کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا قسم کو کھانے کی طرح کھاتے نہیں رہنا، اگر کھائے ہیں تو پھر اس کا لحاظ رکھنا۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اور قسموں کا خیال رکھو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کے شکر کرنے کا معاملہ ہے۔ کیوں ہم اور آپ قسم کھا لیتے ہیں، زندگی چلتے رہتی، ہاں کیا ہوتا لے، اس سے پہلے بھی کھا لی تھی اب بھی کھا لیتی ہوں، ایسا نہیں، بلکہ قسم کی نحوست آپ کی زندگی میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ قسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہاری گرفت کروں گا، تمہاری پکڑ کروں گا۔ تو جس معاملے میں آپ قسم کھا رہے ہیں وہ معاملہ اور پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس معاملے کو لے کر آپ قسم کھا رہے ہیں وہاں پر اور فساد بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی گرفت کی علامت ہے۔ اس لیے اگر ایسا کبھی ہو گیا زندگی میں تو اس کے لیے کفارہ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے اور دوبارہ بے جا قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ، پھانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا، شراب کون سی بھی پی لو آپ، شراب ہے، شراب اور جوا، کون سا بھی جوا کھیل لو، چاہے پتوں کے ساتھ کھیل لو، کوئی گیم کے ساتھ کھیل لو، جو بھی جوا تم پیسے لگا کر بٹ لگا کر کھیلتے ہو، یہ جوا اور تھان وغیرہ اور پھانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ فلاح ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم شراب سے، جوے سے اور فال گیریوں سے، اور یہ گندی باتیں ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب شیطانی کام ہے، جوا شیطانی کام ہے، اور فال کھولنا، فال نکالنا، یہ سب شیطانی کام ہے، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ ہمارے محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان جمع ہو کے ایک گھر میں بیٹھ رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، ہاں کئی بار پولیس اٹھا کر بھی لے جاتی ہے، جرمانہ باندھ کر پھر آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، تم اگر ایمان والے ہو تو ان برے کاموں سے بچو، اس لیے کہ یہ جو کاموں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ شیطانی کام ہے۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 فال گیری کرنا۔ تیر، پھانسے کے تیر کہا گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 سے زیادہ اپنے اپنے پیر معبود بنا کر رکھے تھے، باطل معبود بنا کر رکھے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی ان لوگوں نے مجسمے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے تھے، اور ان کے فال نکالنے کا طریقہ ایسا تھا، پہلے سے ہی تیر ہوتے تھے، لکڑیوں کے تیر ہوا کرتے تھے، ان تیروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں کام فلاں دن مت کرو۔ آدمی اگر جا کے یوں تیر اٹھا لیتا، اس تیر پر اگر لکھا ہوتا کہ آج کے دن یہ کام مت کرو تو وہی آج نہیں کرنا ہے، بھائی فال نکالا میں میرے ساتھ
اچھا نہیں نکلا، لہذا آج نہیں کرنا، یہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ حرکتیں بھی شیطانی کام ہیں۔ آج سوسائٹی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں طوطے پیر سے فال پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، طوطے پیر بھی ایک کارڈ نکال کے ان کو دیتے ہیں، وہ مجوسی جو اپنی قسمت نہیں پوچھ سکتا اس طوطے سے، وہ آ کر اس کارڈ پہ لکھا ہوا پڑھ کے بول دیتا ہے۔ جو دور جہالت کے اندر بھی یہی کام ہوتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شراب سے بچو، جوئے سے بچو، اور فال نکالنے سے، فال پوچھنے سے بچو۔ یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونا ہے تو ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کاموں سے دور ہونا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم ان کاموں سے باز آ جاؤ، ان کاموں سے دور ہو جاؤ۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج اکثر ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ بیماری عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو جا کے فال نکالنا۔ طوطے کا فال والا گھر میں آتے کہ گھر میں غیر مرد کو بلا کر اس سے جو ہے نا فال پوچھنا کہ میری بیٹی کی قسمت کیسی ہے، میری بیٹی کی شادی ہوتی کیا نہیں ہوتی، میری بچی کا رشتہ ہوتا کیا نہیں ہوتا، میرے بچے کو نوکری لگتی کیا نہیں لگتی۔ یہ تمام کام فال کے ذریعے سے معلوم کرنا، فیوچر کو بتانا یا فیوچر کو معلوم کرنا، اسلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ تو لہذا ان کاموں سے جو لوگ بچیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شیطان تو یوں چاہتا ہے۔ شیطان کی کیا چاہت ہے اللہ بتا رہا ہے۔ شیطان کی یہ چاہت ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کرے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ سوال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے لوگو، شیطان کی تو چاہت یہ ہے کہ تم شراب پیتے رہو، شیطان کی چاہت ہے کہ تم جوا کھیلتے رہو، شیطان کی یہ چاہت ہے کہ وہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، تمہارے اندر دشمنیاں بڑھتے رہیں۔ یہ شیطان کی چاہت ہے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو دور کر دے۔ یہ شراب کی پارٹی، یہ شرابی پارٹیاں یا یہ جوا کھیلنے والے جواری کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ لوگ غور کیجئے۔ کیوں؟ یہ لوگ اکثر نمازوں سے دور ہوتے ہیں، اکثر یہ لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر بابی شیطان کا ہے، یہ چاہت بھی شیطان کی ہے، وہ تمہیں جو ہے نمازوں سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم لوگ یہ چھوڑتے ہو کیا نہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ شراب، جوا اور بے نمازی کی زندگی اور اللہ کے ذکر سے دوری، یہ سب چھوڑ کر اللہ والے بننا چاہتے ہو کیا نہیں؟ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے پس کیا تم باز آنے والے ہو اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ تمہارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اور تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے مانا جائے۔ اللہ نے شراب کو منع کیا، جوا کو منع کیا، اس کے قریب مت جاؤ، کہا مت جانا، اور فال مت نکالو، بولے فال نہیں نکالنا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا
شراب اور جوے سے دور ہو جاؤ اور فال سے دور ہو جاؤ، اور یہ شراب اور جوے کے ذریعے سے شیطان تمہارے دلوں میں بغض ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، تو لہذا اس طرح کی دشمنیوں سے بچنا ہے، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے مانا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے بچا جائے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کو انہوں نے کھایا پیا، جب کہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہاری نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حرمت شراب کے بعد بس حرمت شراب اور جوا، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے منع کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے، جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے آج آپ نے سنا کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے، جوا اللہ نے حرام کر دیا ہے، فال نکالنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہماری اماں فال پوچھتے پوچھتے مر گئی، اب ان کا کیا ہوتا کی؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب وہ حرام نہیں تھا یا ان کو معلوم نہیں تھا، اس وقت انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی بارے میں کہہ رہا ہے ان کو نہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے، اللہ اس پر معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد جو کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ تو عربوں کے اندر ایک شکار کا شوق بھی تھا، تو اللہ رب العالمین شکار عربوں کے معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا، اور خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ اکرام کے قریب آتے، لیکن انہیں ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا، جن میں سے یہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہاری نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو۔ یعنی صحابہ اکرام کو آزمائش کے طور پہ ایسا ہوتا کہ جب بھی یہ حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں رکے ہوئے تھے تو بہت سے شکار ان کے ہاتھ پیر میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمانے کے لیے اس طرح کریں، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے برابر ہوگا جس کو اس نے مارا ہے۔ تو دیکھیے احرام کی حالت میں جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں ہم احرام باندھ لیتے ہیں،
تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر کسی بھی جانور کے شکار کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کیا تو اس کے لیے بطور سزا کے جس جانور کا اس نے شکار کیا ہوگا اس کے مترادف اس کے عوض میں اس کو فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر عادل شخص کریں گے کہ وہ اس کے برابر کا ہے یا نہیں، خواہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، یعنی وہاں پر جو فدیہ آپ کو دینا ہوگا وہ چوپایوں میں سے ہوگا، یعنی دمبا بکرا بکری اس طرح جو بھی چوپایوں میں سے ہے وہ آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے معلوم ہونے کے بعد احرام کی حالت میں اگر شکار کیا تو جس کا فیصلہ کہ وہ شکار کے بعد جب اگر اس طرح فدیہ دینے کا معاملہ آیا تو دو معتبر لوگ جو ہے عادل شخص جو ہے آپ کے اس معاملے کے بارے میں فیصلہ دیں گے کہ کون سا جانور اس فدیے کے قابل ہے۔ تو خواہ کفارہ جو ہے وہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی جانور فدیہ دینے کی بات کہی، پھر جب فدیہ دینے کی بات ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کام کی سزا چکے، یعنی جو کام ہم نے احرام کی حالت میں کیا ہے اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا بدلہ ہو جائے، تو یہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر ایسے ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تو جیسے گزشتہ تمام حرام کردہ چیزیں جو منع کی گئی تھی اگر ان کو پہلے کوئی آدمی حکم ہونے سے پہلے یا سننے سے پہلے یا معلوم رہنے سے پہلے اگر کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ کو اس کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسے ہی حرکت کرے سننے کے بعد معلوم ہونے کے بعد بھی جو آدمی پھر یہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین زبردست بدلہ لینے والا ہے، اور بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے وہ آپ کو تھوڑی بولیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ ایسی کوئی غلطی جو ہم معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں اس غلطی پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں، اس غلطی سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد آگے فرماتا ہے پھر ایسی ہی حرکت کرو گے تو اللہ انتقام لے گا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ دریا جہاں سے پانی بہتا ہے اس جیسی جگہ سے یا بڑے بڑے تالاب اور سمندروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے کوئی بھی شکار کر کے آپ اسے کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو حالت احرام میں چاہے خشکی کا ہو لیکن تم جو ہے وہاں پر اس طرح کا اگر کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حالت احرام میں یہ کرنے سے منع کر رہا ہے جب تم حالت احرام میں رہو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کے گلے میں بندھے جانے والے پٹوں کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے تم کون سے جانور کے گلے میں پٹا باندھ کر اسے قربانی کے لیے رکھے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بتا کر کہہ رہا ہے یہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تم یقین جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اللہ کے کلام کو سن کر، قرآن کو سن کر، نبی کے فرمان کو سن کر جو اپنے زندگی کے طریقے کو بدل لیں،
جو اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے لیے بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہی ہے، اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ تو تمام انبیاء اور رسول کا یہی کام رہا کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور پہنچانے کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یقین جانو کہ اللہ رب العالمین نے رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہی ہے، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو چھپاتے ہو۔ ہم جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے۔ گویا آپ کو ناپاکی کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ عقل مند تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ بتلایا۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100، کیونکہ 100 کا آنکڑا سب کو اچھے سے یاد رہتا ہے، اسی لیے 100 کے آنکڑے کو یاد رکھو، اس آیت کے نمبر کو یاد رکھو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، گندگی اور صاف دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ یہ کون سی ناپاکی ہے، یہ کون سی پاکی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ تو اس کا نقطہ خود قرآن مجید ظاہر کر کے بتا رہا ہے۔ گویا آپ کو ناپاکی کی کثرت بھلی لگتی ہو، تو یہاں ناپاکی سے مراد گندگی کچرا کوڑا نہیں ہے، یہاں ناپاکی سے مراد کچرا نہیں ہے، یہاں ناپاکی سے مراد مشرک لوگ ہیں، یہاں ناپاکی سے مراد خرافات و بدعات کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کثرت، ان کی میجورٹی، ان کا زیادہ ہونا تمہیں بھلا نہ لگتی، تمہیں بھلی بھی لگتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، گویا آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اگر ناپاکی سے مراد کچرا گندگی لی جائے تو یہ تو کسی کو بھلی نہیں لگتی۔ تو آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ ناپاکی سے مراد جو لوگوں کی کثرت ہے، زیادہ میجورٹی میں جو گندے لوگ ہیں، عقیدے میں گندے ہیں، معاملات میں گندے ہیں اور اپنے عقائد اور افکار میں گندے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کی اکثریت تمہیں بھلی لگتی ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو زیادہ تر لوگ اگر مشرک ہیں، زیادہ تر لوگ اگر خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ اگر کثرت سے میجورٹی کے لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین سے دور ہیں اور ان کی چمک دمک تمہیں اچھی لگتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ چمک دمک کوئی کام نہیں آنے والی ہے، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو اس لیے کہ تم پاک ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مشرکوں کو کہا انما نجسن، بے شک یہ مشرک ناپاک ہیں۔ کس کو دکھ رہے بھائی ناپاک؟ ہر کوئی نہا دھو کر، ہر کوئی نہا دھو کر جو ہے سج دھج کر فرفی مار کر باہر نکل رہا ہے، ہر مشرک پاک صاف ہو کر نکل رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہری نہانا دھونا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ان کے عقیدے کی گندگی ہے، ان کے معاملات کی گندگی ہے، ان کے اخلاق کی برائیاں ہیں۔ یہ ساری گندگیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ گندگی اور یہ سب کچھ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو،
اور اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں ان باتوں کی بابت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ حکمت سکھا رہا ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں ان باتوں کی بابت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اور سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے علم والا ہے۔ تو ہر لوگوں کو کچھ نہ کچھ پوچھنے کا بھوت چڑھا ہوتا ہے، سوالات کرنے کا جنون سوار ہوتا ہے، لیکن ایسے سوالات کرنے سے بھی اللہ نے پرہیز کرو کہا۔ وہ سوالات کا اگر جواب دے دیا گیا تو تمہارے دل ٹوٹ جائیں گے، تم ناراض ہو جاؤ گے، تم جو ہے دوبارہ سوالات تو چھوڑیے دین بھی سننے کے لیے نہیں آؤ گے۔ جیسے گزشتہ بھی ماضی میں بھی ایسے کئی سوالات ہوتے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے۔ برا لگنے کی بات کیا ہے؟ میں ایک مثال بتاؤں۔ گزشتہ سال ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں باہر تھا، بڑا بھائی ہوں، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، میں جو ہے کما رہا تھا، لیکن تمام بھائی بھی یہاں اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن میرے علم میں ہے کہ یہ گھر ابا جان جو ہے میری کمائی سے خریدے ہیں، تو لہذا اب ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے تو لہذا یہ گھر میرا ہے۔ یہ میرا کہنا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، والد کی موجودگی میں جو کچھ لیا گیا سارے بچے ایک ہیں تو وہ والد کا ہی کہلایا جائے گا، اور جب والد کا کہلایا جائے گا تو والد کے فوت ہونے کے بعد والد کی وراثت تقسیم ہوگی، وہ بھی وصیت کے بعد۔ والد کی وصیت کیا ہے دیکھا جائے گا، والد کا کچھ قرضہ ہے تو وہ پھیڑا جائے گا، والد نے اور کچھ وصیتیں کی ہے تو کہ میری اس جائیداد میں سے اتنا اللہ کے لیے وقف رکھنا، میری جائیداد میں صرف تم لوگوں کو اس کے استعمال کا حق ہے، اس کو بیچنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی وصیت اگر والد نے کی ہے تو وہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد وراثت میں سے جو بھی مال ہے وہ بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اب اس بھائی نے یہ سوال کیا تو ہم نے ان کو کھرا کھرا جو قرآن کا جواب تھا وہ ہم نے سنا دیا کہ اللہ نے رشتے ناتوں کے لیے جو حق جو حصہ رکھا ہے اس کو نہ ماننا، جیسا گزشتہ درس میں بھی سورہ نساء کی آخر آیات میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے وراثت کے احکام بیان کیے، کس کو کتنا حق ملنا ہے وہ بیان کیا، اور جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہی پکا کافر ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ تو اس بات کے تحت ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ نے کمایا ہوگا لیکن وہ والد کے دور کی بات ہے، اور وہ والد کا مال تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا سوال آیا۔ سوال کیا تھا؟ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں اور میں جو ہے اپنا مال ان کو دیتا ہوں، تو کیا ان کا اس طرح میرا مال مانگ لینا، مجھ سے لے لینا درست ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو گویا اسلامی تاریخ کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے کہ مال کا جو ورثہ ہے وہ باپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، باپ کی زندگی تک آپ کی وراثت الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی میں باپ اپنے بچوں کو پلنے کے لیے، جی لینے کے لیے اگر کوئی چیز دے دے تو وہ تحفہ کہلاتا ہے، وہ وراثت ورثہ نہیں کہلاتا، وہ تحفہ کہلاتا ہے۔ اس طرح وہ تحفہ اگر لے کر کوئی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے اس تحفے کو وراثت نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ باپ کی زندگی میں باپ نے حکمتاً اولاد کو اپنی زندگی جینے کے لیے کوئی چیز دے دی ہے تو وہ
باپ کی طرف سے تحفے تحائف کہلائیں گے، وہ وراثت نہیں کہلاتی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین جو نقطہ ان آیات میں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا یا کوئی ایسے سوالات کیے جو تمہیں برے لگیں تو وہ سوالات آئندہ ایسے بے تکیہ نہیں کرنا، اور اگر نزول قرآن کے وقت یعنی اللہ کے کلام کی بات جب آ رہی ہے، اللہ کا کیا حکم ہے سنائیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو وہ حکم سنانا پڑے گا۔ اس لیے پہلے اس کا علم حاصل کرنا کہ میرا کیا ہے، میری جائیداد کیا ہے، میرا کس کو کہا جاتا ہے، والد کا کس کو کہا جاتا ہے، اس کا علم پہلے حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے سوالات کرنا کہ میرا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیٹے سے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو لہذا وہ کچھ ناراض سے ہوئے، لیکن ایک بھائی نے بھی بھائی کے حق میں شکایت کی۔ وہ شکایت کیا تھی؟ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے جو دین کا علم سیکھنے کے نام پر ہمیشہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، دین کا علم سیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کو گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، گھر کی کام کاج کی، گھر کے لانے لے جانے کی کوئی فکر ہی یہ نہیں کرتا ہے، بس آپ کے پاس آپ کی رفاقت میں رہتا ہے، آپ اسے سمجھائیے، آپ اسے بولیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے بندے، جو تو اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے تجھے کیا معلوم کہ یہ دین سیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تجھے روزی دے رہا ہے۔ تو گویا چاہے علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اگر بچے ہمارے دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو بہت بہترین ہے، نور علی نور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دنیا کا علم سیکھ رہے ہیں تو یہ اولاد ہماری رزق کا ذریعہ ہے، ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے سوالات نہیں کرنا جن کا جواب اگر دے دیا گیا تو تمہارے لیے برا لگے گا، تمہیں ناگواری ہوگی۔ اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں ان باتوں کے بابت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ تو گویا ایسے کوئی سوالات اگر ہوتے ہیں تو ان کا جواب بعض وقت نہیں دیا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے، اور بہت سے لوگ علم کی حماقت جھاڑنے کے لیے ایسے بھی سوال کرتے ہیں، نبی کا نکاح کون پڑھائے تھے بولو، حضرت موسیٰ کی اماں کا نام بتاؤ، شیطان کو کون پڑھاتے تھے بولو، شیطان کے استاد کون تھے بولو۔ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ سوالات جو ہے بے جا ہیں، ایسے سوالات سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین میری اور آپ کی زندگی کو اپنے احکام کے ذریعے سے منور کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا ابھی وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بے جا سوالات سے بچ کر علم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت سے علم حاصل کرنے والے، قرآن و سنت کا مطالبہ کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔